دنوں میں پنجاب کے حالات کچھ کشیدہ تھے، جس میں ایک جماعت ٹی ایل پی، جس کو ٹی وی پر بھی سیاسی گروہ یا سیاسی جتا یا اس طرح کے ورڈز کے ساتھ مخاطب کیا جاتا تھا، اور آخر کار اس پر بین بھی لگ گیا. یہ بین کس طرح شروع ہوا اور کہاں تک گیا اور کن کن لوگوں پر اس کا اثر ہوگا، آج ہم پروگرام میں تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منٹ نیوز کے ایڈیٹر احسن رضا صاحب. سر بتائیے گا کہ یہ بین کی کہانی شروع کہاں سے ہوئی اور پھر اختتام اس کا کہاں پر جا کر ہوگا؟ مس کرن، جب بھی اب آپ نے اس جتھے یا گروہ کا نام لینا، ساتھ پہلے ورڈ استعمال کرنا ہے کال عدم، بینڈ، پرسکرائبڈ، ٹی ایل پی، لبیک پاکستان. اس کے اوپر جو ہے نا بین یہ دوسری دفعہ امپوز کی گئی ہے. پہلے 2021 میں کی گئی تھی، اس وقت عمران خان کی انٹیریئر منسٹری نے اس پہ بین کیا تھا، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ آرڈر ریووک ہو گیا تھا. اس دفعہ لگتا ہے کوئی سخت ہاتھ پڑا ہے. اب پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو بین کرنے کی سفارش کی فیڈرل گورنمنٹ کو، اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیس بھیجا کیبنٹ میں، کیبنٹ نے انڈورس کیا. اس کے بعد کل انٹیریئر منسٹری نے بھی اس کو بین کر دیا. لیکن کیا یہ پارٹی اب بین ہو گئی ہے؟ کیا اس کی عوام میں جو ہے نا پوری ساکھ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں، ٹی ایل پی اسٹینڈز ایز پولیٹیکل پارٹی. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیزنٹ ڈی نوٹیفائڈ اٹ ایز اے پروسکرائبڈ پارٹی. تو ان کے پنجاب میں ایک ایم پی اے ہیں، شاید سندھ میں اسمبلی میں 2 ایم پی ایز ہیں، یہ 2018 میں تھے. اس کے علاوہ ان کی ڈفرینٹ لیئرز پہ، یعنی کہ ایک ایز پولیٹیکل پارٹی ان کے جو ہے نا سیٹ اپ ہے، تو اس کو تو اسی طرح ہی انٹیکٹ سمجھا جائے گا. باقی پنجاب گورنمنٹ کا کام، پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے آرڈر، فیڈرل گورنمنٹ، کیبنٹ، واٹس ایور. ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ گورنمنٹ نے جس کو بھی بین کیا ہے وہ اسی طرح ہی میڈیا میں بھی زندہ ہیں، عوام میں بھی ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. کال عدم تحریک طالبان پاکستان، کال عدم سپاہی صحابہ. اب سپاہی صحابہ کی سٹوری کیا ہے؟ اس کو 90s میں بین کیا گیا تھا. اس کے بعد کبھی یہ اہل سنت والجماعت کے نام سے آ جاتی ہے، کبھی حق پرست کے نام سے آ جاتی ہے، ڈیفرنٹ اس سے. اب جب ٹی ایل پی کو انٹیریئر منسٹری نے کل بین کیا، تو اسی کال عدم سپاہی صحابہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا دفعہ 144 کے باوجود، اور انہوں نے ادھر ایک سیٹ کے خلاف کچھ نعرے بازی بھی کی. تو یہ بین جو ہوتی ہے یہ پھر میرے خیال میں کاغذوں تک رہ جاتی ہے. آپ ٹی ایل پی کو کاغذوں میں کال عدم کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو سوچ، مینٹیلٹی اور جس چیز کو لے کے وہ پارٹی آگے بڑھ رہی تھی وہ عوام میں اسی طرح اب موجود ہے. تو سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہوتا ہے، اس کو بین کرنے سے کوئی بڑے دورس نتائج نہیں نکلتے. بالکل احسن صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے عوام کے دلوں میں تو یہ پارٹی ہے، کیونکہ جب بھی الیکشن ہوئے، 2024 کے الیکشن ہوئے، 2018 کے الیکشن ہوئے، تو جب میں ووٹ ڈالنے گئی تھی، سب سے زیادہ جو پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوتے ہیں نا، بیٹھے ہوتے ہیں پارٹیز کے، سب سے زیادہ رش ٹی ایل پی کے ہی اسٹیشنز پر ہوتا تھا. وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے تھے، اور صبح ارلی مارننگ سب جو جتنے بھی ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف مولوی حضرات، دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ انہیں اسٹالز پر میں نے رش دیکھا ہے. ہاں جی، یہ مسکرن آپ کی بات ٹھیک ہے. 2018 سے آن ورڈ 2 الیکشن ہوئے میں، 2018 میں اور 2024 میں. ان دونوں الیکشن میں اس پارٹی نے پنجاب میں جو ہے نا ایک بہت ویزیبل پریزنس دکھائی ہے. آفٹر آئی تھنک پی ٹی آئی ٹاپر ہوتی تھی، پی ایم ایل این رنر اپ ہوتی تھی، تو تیسرے نمبر پہ جو ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے، چوتھے پہ پیپلز پارٹی ہوتی تھی یا کوئی آزاد کینڈیڈیٹ ہوتے تھے. تو یہ اس نے پولنگ سٹیشنز پہ بہت اچھی کارکردگی دکھائی. اب اس کا جو نعرہ تھا وہ مذہبی بنیاد پہ یہ بہت آگے آئی. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ حکومتوں نے ٹائم ٹو ٹائم جب بھی کوئی مذہبی گروہ اوپر آیا ہے تو اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے بجائے یا اس کو کنفرنٹ کرنے کے بجائے حکومت نے ہمیشہ ٹائم بائنگ کا سہارا لیا ہے، اور یا ان کے مطالبات کے آگے جھکتے رہے ہیں، جس سے ان کو آگے بہت پاور ملتی رہی ہے. تو ٹی ایل پی کی رائز بھی اسی طرح کی ہے
کیونکہ یہ جس مذہبی سوچ کے ساتھ اوپر آئی تھی، اس سے پہلے یہی چیزیں ڈاکٹر طاہر القادری بہت زیادہ ٹائم سے وہ کہہ رہے تھے. اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان کے لوگ بھی یہی باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی جب وہ خادم حسین رضوی صاحب نے اس کو کیا. اب اس ساری چیز کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ممتاز قادری کی پھانسی کے ساتھ. یہاں پہ اب بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی، ہمارا پروگرام کسی اور بات پہ ہے کہ آپ نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، لیکن اس کی پھانسی کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو سوچ تھی وہ بہت ہی اوپر چلی گئی. تو پھانسی جو ہے وہ کسی سوچ کو ختم کرنے کے لیے ایک صحیح علاج نہیں ہے. بالکل احسن صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کل عدم تو کر دیا، بین بھی کر دیا، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہم بین کرتے ہیں، تو اس کو بین کرنے سے عوام کے دلوں پر کتنا کو اثر پڑ سکتا ہے اور کیا اثر پڑا ہے اب تک؟ یہ آپ جائیں عوام میں، اس وقت گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے اس کا ریئیکشن ہی آتا ہے، الٹا ریئیکشن آتا ہے. اگر بین نہ کرتے تو شاید ٹی ایل پی جو ہے نا بائی اینڈ بائی فیڈ ہو جاتی، ختم نہ ہوتی، فیڈ ہوتی ہیں. پارٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ آہستہ 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 تحلیل ہو جاتی ہیں. احسن صاحب میں آپ کی بات کو یہاں پر کاٹنا چاہوں گی اور میں معذرت قطع کلامی کے لیے، لیکن ٹی ایل پی اتنی اسٹرانگ پارٹی تھی کہ اس کے کہنے پر پورا شہر جام ہو جاتا تھا، ایک دن کے لیے نہیں، 3 4 دن کے لیے ہو جاتا تھا. اور اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہی میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کا جو نیریٹو ہے، پارٹی کا ایک نیریٹو، تحلیل ہونے والی تو یہ نہیں لگتی ہے پارٹی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحلیل ہوگی، وہ آہستہ 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 عوام کی پیپلز پارٹی فیڈ ہوئی ہے. پنجاب میں بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کی یاد جو ہوتی ہے نا وہ دل سے وہ ہو جاتی ہے. جیسے وہ آپ گوشت کی پارٹ اس میں بات کر رہی تھی کہ ایکس ہوتا ہے، وہ کاٹتا رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ ہو جاتا ہے. تو یہ عوام کی ایک دن اس نے وہ اس کی یاد سے ختم ہو جانا تھا. اس کے جو نیریٹو ہے نا پارٹی کا، اس نیریٹو کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے ایک لبرل پروگریسو اور کیا نام ہے ترقی پسند سوچ کے ساتھ، نہ کہ وہ آپ نے اس کو بین کیا ہے. آپ آج جائیں اپنے دوستوں میں کسی سے پوچھیں کہ جی کیا یہ بین کا کوئی اثر ہوا ہے، تو وہ آپ کو الٹا جواب ملتا ہے کہ وہ میرے خیال میں بین کرنے سے اس کی کوئی جو مقبولیت ہے نا وہ 1-2% زیادہ ہو گئی ہے. احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے یہیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.